بلنکن جب گئے محمد علی تو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہی کہا کہ میں یہودی ہوں. ہاں شکر ہے انہوں نے نہیں کہا کہ میں زائنسٹ ہوں. یہ بھی بڑی اللہ تعالیٰ نے کم کیا. تو اس سے تو بالکل لگتا ہے کہ امریکہ بالکل ساتھ کھڑا ہے, جو بھی اسرائیل کر رہا ہے وہ مانے جا رہے ہیں. پریزیڈنٹ جو بائیڈن اسرائیل پہنچے اور انہوں نے وہاں پر اس حملے کو کنڈیم کیا کہ یہ جو ہسپتال پر حملہ ہوا ہے. لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے چند گھنٹے پہلے جو حملے کی خبریں آتی ہیں تو اس کے بعد پہلی خبر تو یہی آتی ہے کہ اسرائیل کی طرف سے غزہ کے ایک ہسپتال پر حملہ کیا گیا. ادھر امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیل کے دورے پر ہیں. اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے جو بائیڈن کا استقبال کیا. امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو اور ان کی کابینہ سے ملاقات کریں گے. جو بائیڈن سے قبل امریکی سیکرٹری خارجہ اینٹونی بلنکن 2 بار اسرائیل کا دورہ کر چکے ہیں. یا وہاں پر ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 500 لوگ مارے گئے ہیں. اور اس خبر کے بعد فوراً ہی پوری دنیا کے مسلم کنٹریز میں پروٹیسٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. لوگ سڑکوں پر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے کچھ دیر کے بعد یہ خبر آتی ہے کہ یہ حملہ یا یہ دھماکہ اسرائیل کی طرف سے نہیں ہوا بلکہ یہ حماس کی طرف سے ہوا ہے. اور اس کے بعد IDF کی طرف سے کچھ ایسی فوٹیجز، امیجز اور ویڈیوز، آڈیوز بھی جاری کی گئی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک راکٹ مس فائر کیا گیا ہے حماس کی طرف سے، جو کہ غلطی سے اسرائیل پر گرنے کے بجائے غزہ پر ہی گرا ہے، ایک ہسپتال پر. اصل میں انہوں نے نشانہ اسرائیل کو بنایا تھا لیکن وہ غزہ پر گرا، جس کے بعد وہاں پر اتنا نقصان ہوا اور بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے. اور انتہائی غمناک واقعہ ہے، بہت زیادہ کنڈیم کرنے والا یہ واقعہ ہے. پوری دنیا سے اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. لیکن اب IDF کی طرف سے ایک آڈیو ریکارڈنگ بھی جاری کی گئی ہے اور وہ آڈیو ریکارڈنگ جو ریلیز کی ہے انہوں نے وہ حماس کے آپریٹیوز کی ہے کہ جو بات چیت کریں اور جن کی بات چیت سے یہ اندازہ ہوتا ہے یا یہ سنائی دے رہا ہے کہ یہ راکٹ مس فائر ہوا ہے اور غلطی سے غزہ میں ہی گر گیا ایک ہسپتال پر. تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اسرائیل نے نہیں بلکہ یہ دوسری طرف سے ہوا ہے. اب جب پریزیڈنٹ جو بائیڈن وہاں پر بات کرتے ہیں تو انہوں نے بھی نیتن یاہو سے یہ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو دھماکہ ہوا ہے یہ بائی ادر پارٹی، اور انہوں نے اس کو پہلے کنڈیم کیا اور اس کے بعد کہا کہ یہی پتہ چلا ہے مجھے کہ یہ ادر پارٹی کی طرف سے ہوا ہے. جی دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں ایک تکلیف دہ حقیقت ہے ریئلزم کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ میں جو امبیسڈر صاحب نے بات کی اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ دیکھیں امریکہ کا جو بیہیویئر ہے اس کو وہ کیوں ایسا ہے، اس کی مطلب وہ مسلم امہ کی یا انسانی حقوق کی یا عالمی اداروں کی توقعات پہ کیوں پورا نہیں اتر رہا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کا جیو پولیٹیکل جو اس کے مفادات ہیں وہ اس وقت اسرائیل کی اپروچ سے کنورج 3 اعتبار سے کر رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کے ارد گرد جو اریٹنٹس ہیں وہ کم ہو جائیں تاکہ وہ زیادہ بڑھ کے میرے مفادات کو آگے بڑھا سکے. دوسری بات یہ کہ میں چونکہ ایک انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ دے رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ایک اور فیکٹر جو بہت امپورٹنٹ ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ مڈل ایسٹ کی واحد نیوکلیئر پاور ہے، تو ڈائریکٹ کانفلکٹ میں انٹر ہونا کنونشنل لیول پہ وہ کسی بھی مڈل ایسٹرن اسٹیٹ کے لیے آپشن ہی نہیں ہے. تو واحد جو آپشن رہ جاتی ہے وہ اسیمیٹریکل وارفیئر یا نان اسٹیٹ ایکٹر کو سپورٹ کرنا رہ جاتا ہے. تو چاہے وہ حماس ہو، چاہے وہ حزب اللہ ہو، چاہے دیگر اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں وہ ہیں، ان کو جو ممالک سپورٹ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے. لیکن ایکچولی ان کے اندر بھی یہ کیپیسٹی تو نہیں ہے کہ وہ اپنے پین اور اپنے شوق نو کو ٹینجبل اور سسٹینیبل پولیٹیکل گینز میں کنورٹ کر سکتے. اسرائیل کو اسرائیل کی اب لانگ ٹرم اسٹریٹجی کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت پورے فلسطین اور اسرائیل کو ملا کر تقریباً 6 ملین کے قریب فلسطینی رہتے ہیں، باقی باہری ہیں. یوں سمجھیے کہ فلسطینیوں اور جو یہودی آبادی ہے، مسلمانوں کی اور یہودیوں کی آبادی تقریباً برابر ہی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ اسرائیلی اسٹریٹجی کا حصہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جتنے فلسطینی یا مسلمان ہجرت کر کے چلے جائیں، اردن چلے جائیں، مصر چلے جائیں، جہاں بھی جائیں، لیکن فلسطین سے یا اسرائیل سے نکل جائیں تو لانگ ٹرم ان کے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا؟ بہت اہم سوال آپ نے کیا. میں ایک مختصراً ایک لارجر جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں.
میں دیکھتا ہوں کہ تقریباً پچھلے 45 سال سے دنیا میں جو زیادہ تر جنگیں ہیں وہ ایشیا میں اور مسلم ممالک میں ہوتی رہی ہیں. زیادہ تر جو مہاجرین ہیں یا ڈسپلیسڈ پیپل ہیں، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے شام ہو، چاہے لبنان ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے عراق ہو، چاہے یمن ہو، تو آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے ایک پیٹرن کہ جی زیادہ تر مسلمان ممالک سے ہی ہجرت کر کے لوگ جنگ کی وجہ سے اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے ممالک کا رخ کرتے ہیں. تو یہ دو چیزیں تو آپ کو ایک حسن اتفاق نظر نہیں آتا. لیکن فلسطین کی طرف آتے ہوئے اسپیسیفکلی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آئی تھنک یہ اظہر من الشمس ہے کہ جو اسرائیل کا لانگ ٹرم اسٹریٹجک ویژن ہے اس میں وہ بنیادی طور پہ فلسطین کی تمام تر جو اراضی ہے اس پہ اپنا قبضہ اور اپنی حکومت اور اپنی سوورنٹی ایکسرسائز اور اچیو کرنا چاہتا ہے. اب 75 سال ہو گئے ہیں اور آپ اگر 75 سال پہلے کا نقشہ دیکھیں اسرائیل کا اور فلسطین کا اور آج دیکھیں تو اس میں میرا خیال ہے بہت فرق آ چکا ہے زمینی حقائق. لیکن اس میں غلطیاں مسلمانوں کی یا فلسطینیوں کی یا عرب دنیا کی کتنی ہیں؟ اگر 1948 میں وہ قبول کر لیتے کہ جیروسلم ایک انٹرنیشنل ملک کیپٹل یا سٹی ہوگا اور اس کو UN اس کو لک آفٹر کرے گی تو شاید اچھا نہ ہوتا. ہائنڈ سائڈ کی بات ہے، اب تو ماضی میں جو ہو گیا. دیکھیں تاریخ کے طالب علم کے طور پہ یہ تینوں چیزوں کا کمبینیشن ہے. وہ جو ایک مطلب شعر بھی ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، تو وہ پاور جو ہے 75 سال سے وہ بھی فلسطینیوں کی سائڈ پہ انفارچونیٹلی کوئی بھی بڑی پاور پرماننٹلی یا سگنیفیکنٹلی نہیں رہی ہے. دوسری طرف جو ہے اسٹیٹ کرافٹ اور ایک اسٹریٹجک ویژن بھی کہ کیسے ان حالات میں اپنے آپ کو آپ نے نیویگیٹ کرنا ہے، اپنے انٹرسٹ کو، اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو، اپنی سوورنٹی کو کیسے پریزرو کرنا ہے، کیا الائنسز بنا کے کرنا ہے، کیا بینڈ ویگننگ کرنی ہے کسی بڑی طاقت کے ساتھ. تو مجھے یہ آپ چونکہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ فلسطینیوں کا ایک گریونس کا نیریٹو تو 75 سال سے ہے اور جو کہ حقائق پر مبنی ہے، لیکن اس میں وزڈم اور پاور جو ہے وہ آپ کو اس کے ساتھ نظر نہیں آتا. تو بنیادی طور پہ جو اس وقت سچویشن ہے، اگر میں اس کو ایک جملے میں سمرائز کرنے کی کوشش کروں کہ مسلم دنیا عمومی طور پہ جو اسٹریٹ سینٹیمنٹ ہے وہ تو آبویسلی ان کے ساتھ ہے، لیکن اس وقت جو سچویشن وہاں پہ غزہ کی پٹی میں 22-23 لاکھ فلسطینی فیس کر رہے ہیں، وہ نظریات، خواہشات اور حقائق تینوں کا کانفلکٹ آپ کو نظر آتا ہے. کہ مسلمان آپ کو ہر جگہ مار کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں دنیا میں، اور ان کا کوئی والی وارث بھی نہیں ہے. وہ کبھی بائی پولر ورلڈ آرڈر ہے، کبھی یونی پولر ہے، ملٹی پولر کی طرف جاتا ہے، لیکن کوئی پرماننٹ الائنس سسٹم کسی پول کے ساتھ آپ کو مسلم ورلڈ کا ایسا اس شدت، اس استقامت کا نظر نہیں آتا جو کہ آپ کو امریکہ کی اسرائیل کے لیے نظر آتی ہے. ناظرین، پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ فلسطینی آج بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی اور ان کے ساتھ کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو، پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ ایک انٹرویو جو کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کا انٹرویو ہے، یہ اتنا تہلکہ خیز انٹرویو ہے کیونکہ ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ شاید اس پورے معاملے میں پاکستان ریلیونٹ ہے. ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. لیکن یقین کیجئے، میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اسرائیل اپنا سب سے بڑا دشمن ایران کو نہیں بلکہ پاکستان کو سمجھتا ہے. حالانکہ ایران کے ساتھ براہ راست پھڈا ہے اسرائیل کا، کانفلکٹ ہے، لیکن اصل دشمن جو ہے وہ پاکستان کو سمجھتا ہے.